اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے میرے رسول آپ مومنات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس خطاب میں سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے سے خطاب دلوایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مومنات سے خطاب ہے، اور اس سے بڑا شرف نہیں ہے کہ خود اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے سے مومنات کو کوئی پیغام دے۔ اور یہ سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالی علیہ کا ایک شرف ہے کہ جب وہ بالغ ہوئے تو وہ اس بات پہ انہوں نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنے دوست احباب اساتذہ کو جمع کیا اور شکر خدا ادا کیا کہ آج مجھے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اے ابن طاؤس تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ۔ تو یہ مومنہ کے لیے شرف ہے کہ وہ رسول اسلام کے ذریعے سے اس میسج کو، اس پیغام کو سمجھے۔ میں اس چھوٹے سے پیریڈ میں بس چند بینیفٹس جو ہیں پردے کے حوالے سے، چونکہ ہمارا ٹاپک پردے کے حوالے سے ہے، ان بینیفٹس اور فوائد جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں اور جو آخرت میں مرتب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک شارٹ گفتگو کروں گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ پردہ جو خدا نے واجب قرار دیا ہے، اس پردے سے اس مومنہ کو عفت و طہارت نصیب ہوتی ہے، اور فقط اس مومنہ کو عفت و طہارت نہیں بلکہ اس کے پوری فیملی اور خاندان جو ہے وہ عفت جیسے زیور سے مزین ہو جاتے ہیں کہ جب ایک بیٹی عفیف ہے تو باپ کے لیے شرف ہے، جب ایک زوجہ عفت و طہارت کا دامن سمیٹے ہوئے ہے تو شوہر کے لیے باعث عزت و شرف ہے، جب ایک ماں عفت و طہارت و پاکیزگی کو حاصل کیے ہوئے ہے پردے کے ذریعے سے تو یقیناً اولاد کے لیے بہت بڑا یہ اس میں ایڈوانٹیج اور بینیفٹ دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ پردہ ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے انسان کی عفت کے لیے، ایک فرد کی عفت کے لیے، ایک خاندان کی عفت کے لیے، ایک سوسائٹی کی عفت و طہارت و پاکیزگی کے لیے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ اگر ہم اس عفت کے فلسفے کو، طہارت و عفت کے فلسفے کو سمجھ لیں جو اسلام نے ہمیں عطا کی ہے، تو یقیناً یہ وہ اساس ہے، یہ وہ بیس ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر نہ صرف دنیا جنت بن سکتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابیاں بھی اس فرد اور اس سوسائٹی کا قدم چوم سکتی ہیں۔ عفت و طہارت کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پردے کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ جو میرے ناقص خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت ریلیٹڈ ہے پردے کے ساتھ، کیونکہ خدا نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ فقط صاحب تقوی سے ہی قبول کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پردہ نہ ہوا تو تقوی نہیں ہے، پردہ ہوا تو تقوی کے حصول کی ایک صفت، ایک سیڑھی اس مستور نے حاصل کر لی ہے، اور اس سیڑھی، اس زینے پہ قدم رکھتے ہی نہ صرف اس مستور کے لیے دنیا و آخرت کے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں بلکہ اس کی فیملی، اس کی نسلوں کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، اس کے باپ کے لیے بھی دنیا و آخرت میں خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ لہٰذا پردے کے بینیفٹس میں سے، فوائد میں سے، مصالح میں سے ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جب اعمال قبول ہوں گے تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اور وہ فیملی، وہ معاشرہ دنیاوی کامیابیوں کی طرف بھی آگے بڑھے گا اور آخرت کی کامیابی بھی اس کا مقدر ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کہ جس مستور کا پردہ ہے، جس فیملی کے اندر پردے کا رواج ہے، خدا کی اطاعت کے لیے تباً یہ پردہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایز اے رواج یہ پردہ نہ ہو، ایز اے رسم یہ پردہ نہ ہو۔ جب خدا کی اطاعت کے لیے تقوی کی بنیاد پہ یہ پردہ ہوگا تو اللہ نے گارنٹی دی ہے قرآن کے اندر کہ جو تقوی کو اختیار کرے گا خدا اس کی مشکلات کو حل فرما دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ لہٰذا رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، امن و امان بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے۔ یہ سارے رزق دنیا ہیں اور آخرت کی جنت، خدا کی رضا بھی بہت بڑا رزق ہے۔ اور سب سے بڑا بینیفٹ جو ایک پردہ دار معاشرہ یا پردہ دار عورت کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ عبودیت کا بلند ترین مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے میدان کربلا میں جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، جو مومنہ عورت اللہ کی رضا کے لیے پردے کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، اپنا لیتی ہے، وہ اللہ کی رضا کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے خوبصورت اور بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی طرف سے اگر رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔